بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جانے والوں کے سچے واقعات میں سے ایک معذور شخص کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک معذور اور سچے عاشق کا حال سناؤں، جس میں عبرت و نصیحت بھی ہے اور قیمتی معلومات بھی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا سخت موسم تھا، اور گرمی اتنی سخت شدید تھی کہ پرندے بھی درختوں کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، اور ہو کا عالم تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، باہر کوئی ذی روح نظر نہیں آتا تھا۔ اتنے میں مجھ کو کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا پڑا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، وہ اپنی سرین کے بل زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ گرمی کی وجہ سے سرخ ہو چکا ہے، اور کپڑے پسینے میں سرابور تھے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ تعارف ہوا تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا، تم میرے گھر اندر تھوڑا آرام کر لو، جب گرمی تھوڑی کم ہو جائے گی عصر کے وقت چل پڑنا۔ وہ کہنے لگا، مالک نے دینار، آپ تو پاؤں کے بل چلتے ہیں، سفر جلدی طے ہوتا ہے، میں تو گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر کی طوالت کی وجہ سے مجھے زیادہ وقت لگ جائے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر کی وجہ سے مجھے حج کے ایام ہی کیوں نہ نکل جائے، اس لیے میں راستہ میں رک نہیں رہا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کے بندے، تم رک جاؤ، میں سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم بجائے پیدل جانے کے سواری پر ہو کر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات کہی تو اس نوجوان نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، مالک ابن دینار، میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، آج پتا چلا کہ تم عقل سے بالکل عاری ہو۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تم بتاؤ، اگر کسی غلام نے اپنے مالک کا جرم کیا ہو، نافرمانی کی ہو، اور پھر وہ سوچے کہ میں اپنے مالک کو منانے جاؤں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس غلام کو سوار ہو کے جانا چاہیے، اور سوار ہو کر کے جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل؟ اپنے مالک کی خدمت میں تو عاجزی کے ساتھ پیش ہونا اچھا لگتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات سے حیران کر دیا۔ خیر، وہ تو چلا گیا، میں بات بھول گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی سال حج کو گیا۔ میں جب شیطان کو کنکریاں مار کر واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بڑا مجمع ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسا مجمع ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک نوجوان ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے، اور اس کی دعائیں ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی دیکھنے دو۔ جب میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہی معذور نوجوان دعائیں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، تیری مہربانیاں شامل حال ہوئیں کہ لوگوں نے تیرے گھر کا طواف کیا تو میں نے بھی تیرے گھر کا طواف کیا، لوگوں نے حجر اسود کا بوسہ دیا تو میں نے بھی حجر اسود کا بوسہ دیا، لوگوں نے مقام ابراہیم میں نماز ادا کی تو میں نے بھی مقام ابراہیم میں نماز ادا کی، لوگوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگی تو میں نے بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگی، لوگ منا گئے، میں بھی منا پہنچا، لوگ عرفات کے میدان میں گئے، میں بھی عرفات کے میدان میں پہنچا، لوگ مزدلفہ گئے، میں بھی مزدلفہ گیا، لوگ طواف زیارت سے سرفراز ہوئے، میں بھی طواف کیا، لوگوں نے صفا و مروہ کی سعی کی، میں نے بھی صفا و مروہ کی سعی کی،
اے میرے مالک، لوگوں نے شیطان کو کنکریاں ماری، میں بھی شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی دشمنی ظاہر کی، لیکن اے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اب تو قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ میرے ارد گرد سب کے سب ذی استطاعت لوگ کھڑے ہیں، یہ جائیں گے اور قربانی کی جانوروں کی قربانی دیں گے، لیکن اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے پاس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اے اللہ، اے میرے اللہ، تیری دی ہوئی ایک جان ضرور ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس وقت میں قربانی کے بدلے اپنی پیاری جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مالک، میری اس قربانی کو آپ ضرور قبول فرما لیجئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ یہ جملہ کہا، اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے دوستو، اللہ کی راہ میں ایسے ایسے لوگ جان دینے والے گزرے ہیں۔ آج عشق کے دم بھرنے والے ضرور ہیں، لیکن سچے عاشق الہی ناپید ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، عشق کرنے سے جی وحدت کا مزہ ملتا ہے، عشق کرنے سے جی وحدت کا مزہ ملتا ہے، عشق سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ آپ حضرات حج کو تشریف لے جا رہے ہیں، میری جانب سے بھی تمام حجاج کرام کو مبارکباد قبول فرمائیں۔ آپ جائیں، لیکن مکہ و مکرمہ میں اور ہر وہ جگہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، مجھ سے آکار کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ فقط میری یہی ایک گزارش ہے کہ مجھے زائرین حرم یاد رکھنا، مجھے زائرین حرم یاد رکھنا، دعا کر رہا ہوں، دعا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور برکتوں کے ساتھ واپس لائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔